پیارے سامعین، یہ متن ایک مستند کتاب سے لیا گیا ہے۔ میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زبان کی لغزش اور کمی پیشی معاف فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخواں اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اے میری قوم کے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہمیں اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت پر یقین ہو جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ آپ کی قوم کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخواں اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخواں تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخواں لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آسمان سے گوشت اور روٹی لے کر زمین کی طرف نازل ہوئے، اور بعض روایت میں یہ بھی پایا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور ساتھ میں 5 روٹیاں، ایک روٹی پر روغن زیتون، دوسری روٹی پر شہد، تیسری روٹی پر کھیر، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں روٹی پر گوشت کے ٹکڑے تھے۔ اور دسترخواں کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد شمون نے کہا، جو تمام قوم کا سردار تھا، کہ یہ دسترخواں دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ آخرت کے کھانوں میں سے ہے نہ دنیا کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھانے کو تمہارے لیے ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو بہت اچھے تھے، مگر ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی۔ تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے نصب و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ علم نہ ہوا کہ لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورت مائدہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا،
مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم۔ دیکھ لیجیے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور نافرمانی کی، آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور اسے کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا، عذاب الہی نے انہیں خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نصب و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس خوفناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کمال وائس کو دیکھنے والے خواتین و حضرات، کوشش کریں اسلامی بیانات، واقعات دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس چیز سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔